نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم نے یہ تو سنا احادیث کی کتابوں میں کہ رمضان المبارک کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، لیکن ایسے کون سے خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت سنایا کرتے تھے، یعنی جن کو سورت سنائی، اور یہ کہ نبوت والی زبان مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابی کو، کون سے صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت سنائی، وہ بھی سورہ فتح۔ وہ بھی کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ سورت خاص اپنے لیے سنی۔ اور یہ کہ سورہ فتح کے نزول کے بعد سب سے پہلے شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ سفر ہی میں تھے صلح حدیبیہ سے واپسی پر، اور سورہ فتح نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو سورہ فتح سنائی، اور سورہ فتح کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا۔ مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی عظیم نعمت تھی فتح مبین کی، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سورہ فتح جو نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سورت سنائی۔ حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دونوں حضرات سفر میں تھے، سفر کر رہے تھے، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات کے وقت کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے واپسی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سکوت اختیار فرمایا، کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی تھی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسری دفعہ پھر سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ویسا ہی رہا معاملہ جیسا کہ پہلے 2 مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار فرمائی، کوئی جواب نہیں دیا۔ اور تیسری مرتبہ بھی جب حضرت عمر نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ سے کہا کہ تجھے تیری ماں گم کرے، یعنی عرب کے اندر یہ ایک محاورہ ہے، جیسے بعض انسان کہ کسی سے کوئی بات چیت کریں اور جس سے بات چیت کی جائے وہ اس کے کسی سوال کا کوئی جواب نہ دے یا اس کی طرف توجہ نہ کرے، اور سوال کرنے والا سائل جو ہے وہ جب مسئول سے اپنی طرف کوئی توجہ نہ پائے کہ اس کے کسی سوال کا یا کسی بات کا کوئی جواب دے، تو سائل اپنے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا جملہ وغیرہ کہتا ہے کہ غصے کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح غصے کا اظہار کر سکتے تھے، لیکن اپنے آپ ہی کو ملامت کیا کہ تجھے تیری ماں گم کرے۔ یہ عرب کے اندر ایک محاورہ ہے جو عرب کے لوگ استعمال کرتے تھے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے لیے وہ محاورہ استعمال کیا،
اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو ملامت کیا، جس طریقے سے انسان کہتا ہے کہ تو نے دوسرے سے سوال کر کے یا اس سے بات چیت کر کے اپنا وقت برباد کیا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو ملامت کیا کہ عمر تو نے سوال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس چیز سے پریشان ہوئے کہ میں نے 3 مرتبہ سوال کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں یہ سوچتے ہوئے اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور مجمع سے نکل کر مسلمانوں سے آگے بڑھ گیا کہ کہیں کوئی ایسا معاملہ نہ پیش آ جائے کہ قرآن پاک کی کوئی آیات یا کوئی صورت وغیرہ نازل ہو یا میرے بارے میں کوئی عتاب نازل ہو۔ اس وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مجمع سے نکل کر مسلمانوں سے آگے بڑھ گئے اور آگے آگے چلنے لگے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابھی چلتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک سائل نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پکارا، کہ کسی پکارنے والے نے مجھے پکارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں آپ کو۔ اور میں ڈر گیا اس بات سے کہ ہو سکتا ہے میرے بارے میں کوئی قرآن پاک کی آیت یا کوئی صورت وغیرہ یا کوئی حکم وغیرہ نازل ہو گیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے کہ آج رات مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے کہ جس پر سورج نکلتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی۔ وہ صورت کون سی تھی؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح تھی، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے فتح مبین قرار دیا تھا۔ اور یہ وہ صورت ہے جو نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی اور مسلمانوں کو فتح مبین قرار دیا۔ اس صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے فتح مبین قرار دیا۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو کس طرح سے نوازا، اور یہ کتنے خوش نصیب ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رات کے وقت سورہ فتح نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو راستے سے جو واپس کروایا اور یہ صورت نازل کی، اور مسلمانوں کے لیے کتنا بڑا انعام و اعزاز رکھا اس کے اندر کہ اس صورت کو فتح مبین قرار دیا۔ اور اس کے بعد مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی راہیں ہموار کیں اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کیں اور راہیں کھولیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آج بھی امت مسلمہ جو ہے وہ پورے کے پورے دین پر چلنے والی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کو مان کر کہ زبان سے اقرار کر کے اور دل سے ان چیزوں کی تصدیق کر کے، اور جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں منزل من اللہ، ان سب کو اپنی زندگی کے اندر عملی جامہ پہنائے انسان، کہ اپنی زندگیوں کے اندر ان احکامات کو نافذ کرے تاکہ پورے کے پورے دین کے اوپر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان ہو۔ اور ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ہمارا چینل ضرور سبسکرائب اور لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ حضرات تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔